السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ ہمارا رحمان۔ سب سے پہلے ہم اللہ احکم الحاکمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مقدس کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نام صفاتی رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب رحمت فرمانے والا، مہربانی کرنے والا۔ اور آج کی گفتگو میں ہم اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور کس کس انداز سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جہان والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کون کون سمیٹ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ موضوع اگرچہ بڑا طویل ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کو اپنے قریب کرنے کے لیے، خود کو اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، تاکہ میں اور آپ اللہ کی رحمتوں سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والوں میں شامل کر دیے جائیں۔ اللہ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے الرحمن رکھا ہے، اس سورۃ الرحمن کے آغاز میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وصف اور خوبی کا ذکر کیا اور فرمایا الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بولنا بھی سکھایا، الشمس والقمر بحسبان، رحمان وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو ایک حساب اور اندازے کے مطابق چلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں اپنی ذات کا کچھ تعارف اپنے بندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور دعوت فکر ہے کل جہان کے انسانوں کو کہ وہ دیکھیں کہ رحمان کتنی رحمتوں والا ہے، رحمان کتنا رحم فرمانے والا ہے، رحمان کی ذات کتنی اونچی اور بلند ذات ہے۔ قرآن جب میں پڑھ رہا تھا، احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کے لیے، نکات بنانے کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ کون سی بات کو بیان کرنے میں چھوڑا جائے، کس کو بیان کیا جائے۔ وقت چونکہ مختصر، دل یہی چاہتا تھا کہ ہر قرآن کی آیت جس میں رب کی رحمتوں کا تذکرہ ہے وہ بیان کر دی جائے، ہر وہ امام کائنات علیہ السلام کا فرمان جس میں رحمان کی خوبیوں کا رب کے پیغمبر نے ذکر کیا، ان کو بھی آپ کے گوش گزار کر دیا جائے، لیکن ایسے ممکن نہیں۔ وقت چونکہ تھوڑا مختصر ہے، صرف چند قرآن کی آیات، چند نبی پاک علیہ السلام کے فرامین اور ان کی روشنی میں کچھ گفتگو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ ہمارا رحمان کون ہے، کیسا ہے، رحمتیں کیسی ہیں، کب اللہ فرماتا ہے، کن پر فرماتا ہے، کیوں فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ ہے ہمارا اللہ رحمان، جس کا انداز رحمت یہ ہے، جس کا انداز شفقت یہ ہے، جس کا انداز محبت یہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر بندوں پر رحمت کرنا فرض کر لیا۔ اللہ نے خود اپنے اوپر یہ فرض کیا کہ میں نے اپنے بندوں پہ رحم کرنا ہے، اپنے بندوں پہ رحمت فرمانی ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنا ہے، اپنے بندوں سے مہربانی کا معاملہ کرنا ہے، شفقت کا انداز اپنانا ہے۔ کتب ربکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے فرض کیا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو اپنے بندوں پہ تو کچھ فرض کرتی ہے، اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے کہ آپ پہ یہ فرض، نماز فرض، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض، صاحب استطاعت پہ حج فرض، روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ روزے رکھو تم پہ فرض ہے، نماز پڑھو یہ تم پہ فرض ہے، زکوٰۃ دو یہ بھی فرض ہے، حج کرو ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ لیکن کوئی کائنات کی طاقت اللہ کے ذمے کوئی کام نہیں لگا سکتی، اللہ پہ کچھ فرض نہیں کر سکتی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میں تو سب کچھ فرض کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، کوئی مجھ پہ کچھ فرض نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے
اپنی ذات کے لیے خود ہی فرض کر لیا اور کہا کہ بندو مجھ پہ فرض ہے کہ میں تم پر جب بھی کروں رحم کروں، رحمت ہی کروں۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں لوگوں پہ فرض کر کے رحمت کروں گا، فرض سمجھ کے مہربانی کروں گا، فرض سمجھ کے پیار کروں گا، محبت کروں گا۔ یہ ہے اللہ ہمارا رحمان، جس نے رحمتیں بانٹنے کے لیے، رحمتیں پھیلانے کے لیے، رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے، رحمتوں کے حقدار بنانے کے لیے اس طرح اپنے اوپر رحمت کرنا، رحم کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا، رحمت فرمانا اور محبت کرنا فرض کر لیا۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تو اتنا مہربان، اللہ تو اتنا رحم کرنے والا، اللہ اتنا پیار اپنے بندوں سے کرنے والا، اللہ جو تیری رحمت کے حقدار ٹھہرے مولا ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رحمت جو رحمان کرتا ہے کن پہ کرتا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، توجہ فرمائیے گا، اللہ کی رحمت ہونے والی ہے، رحمان رحم کرنے لگا ہے، جنہوں نے رحم لینا ہے، جنہوں نے رحمت پانی ہے ان کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی کوئی برا عمل کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، گناہ سرزد کر لے، برائی کا ارتکاب کر لے، ثم تاب من بعدہ، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آ کے شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اللہ کے سامنے معافی کا مطالبہ کرے، اللہ سے آ کے توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کر لے اور اللہ سے کہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ اس پہ رحمت فرما کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ لیا اپنے ذمے کہ میں نے بندوں پہ رحم کرنا ہے، میں نے رحمت فرمانی ہے۔ اور رب کائنات کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں اس عنوان کے تحت، اللہ ہمارا رحمان، اور وہ رحمان کیسا رحمان؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ایمان تازہ کیجئے، دلوں کو جلا بخشیے، اپنے دلوں میں قرآن کا نور بھریے اور قرآن کی روشنی آج لے کے جائیے، رحمان کی رحمت ساتھ لے کے ڈھیر لگا کے اور اپنی جولیاں بھر کے اپنے گھروں کو لوٹیے گا۔ رب کہہ رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑی رحم کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب تو بخشنے والا، تیرا رب تو رحمت والا، تیرا رب تو مہربانی کرنے والا، تیرا رب تو پیار کرنے والا، تیرا رب تو رحمان، اتنا رحمان رحم کرتا ہے، اتنی رحمان رحمت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر رحمان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر یوں ہوتا، کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر اللہ رحمان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر جب بھی کوئی گناہ گار گناہ کرتا اللہ فوراً پکڑ لیتا، اللہ فوراً عذاب دے دیتا۔ لیکن یہ رب کا پیار، یہ رب کی رحمت، یہ رب کا رحم، یہ رحمان کا پیار ہے کہ اللہ فوراً پکڑ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ شاید کوئی میرے در میں آ کے توبہ کر لے، میری رحمت کو سمیٹ کے لے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر رحمان
کی رحمت نہ ہوتی تو فوراً پکڑ ہو جاتی، اگر رحمان کا پیار نہ ہوتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جاتی۔ اور سنو سنو، کائنات کے لوگوں، رب کا قرآن رحمان کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دنیا جہان کے لوگوں، یہ ساری رحمتیں جو رحمان کی ہیں ان کا مالک صرف اللہ ہے، مختار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اور رحمت نہیں ہے، کوئی رحمتوں کا مالک نہیں، کوئی رحمتوں کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک، بتائیے کیا تیرے رب کی رحمتوں کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہیں؟ نہیں نہیں اللہ، کسی اور کے پاس تیری رحمت کا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہ ساری رحمتوں کے خزانے اگر ہیں تو تیری قدرت میں ہیں، تیرے اختیار میں ہیں، تیرے پاس ہیں۔ اللہ آج ہم اسی تیری رحمت کو پانے کے لیے، تیرے اس وصف کا، تیری اس خوبی کا، تیری اس صفت کا، تیرے اس کمال کا، تیری اس شان کا، تیرے اس مرتبے مقام کا، اللہ تیری عظمت کا، تیری بلندی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رحمان، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے۔ ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی رحمتوں کے حصے عطا فرما۔ کتنے حصے اللہ نے رحمتوں کے تقسیم کیے اور کتنے رحمتوں کے اللہ نے حصے پیدا کیے؟ 100 حصے اللہ نے رحمتوں کے پیدا کیے۔ یہ فرمان ہے کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی۔ 100 رحمتیں، رحمان دیکھیے کتنا بڑا رحمان ہے۔ فرمایا 100 رحمتیں اللہ نے پیدا کی، ان 100 میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین پہ اتاری ہے۔ اسی ایک رحمت کا یہ سبب ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے پوری کائنات میں بسنے والے آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے چاہت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ انسان سے پیار کرتا ہے، ماں اولاد سے کرتی ہے، باپ اولاد سے کرتی ہے، اولاد ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، عزیز اقربا آپس میں محبت کرتے ہیں، دنیا والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا کائنات کے حیوانات، یہ چرند، یہ پرند، یہ بھی آپس میں محبت اور پیار کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے جتنے درندے ہیں، جتنے وحشی جانور ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ صرف ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے، کل کائنات آپس میں پیار اور محبت کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری، باقی 99 رحمتیں اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 99 رحمتیں رب کائنات نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی کیوں رکھی ہیں؟ حضور نے فرمایا ان 99 رحمتوں کو جمع کر کے کل قیامت کے دن اپنے مخلص اور مومن بندوں پہ رحم فرما کے رب جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارا رحمان۔ سوچئے گا، آج کی گفتگو کو یہاں چھوڑ کے نہ جائیے گا، جا کے تذکرے کیجئے گا، گھر والوں کو بتائیے گا، خود سوچئے گا کہ کس ذات کے بارے آج ہم قرآن میں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں سن کے آئے کہ کیسی عظیم ذات ہے کہ جو رحمان ہے، اتنی رحمتوں والی، جو رحمان ہے اتنا رحم کرنے والا، جو رحمان ہے اتنا پیار کرنے والا، جو رحمان ہے اتنی محبت کرنے والا، جو رحمان ہے اتنی شفقت کرنے والا۔ کون کون سی رب کی رحمت کا انداز میں عرض کر دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رب کی رحمتیں ہیں، رب جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رب اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
اللہ کہتے ہیں اللہ خود مختار ہے اپنی رحمتوں کے معاملے میں۔ اللہ جس پہ چاہتا جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے رحمت فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہ آیت پڑھتے رہیے گا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ مولا ہم ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تو رحمان، تو رحمتوں والا، تو مہربانی کرنے والا، تو پیار کرنے والا، رحمتوں کا مالک بھی تو، رحمتوں کا مختار بھی تو۔ اللہ رحمتیں تیری، رحمتیں جسے چاہے تو عطا کرے۔ مولا ہماری تو دعا ہے جن پہ تو رحمتیں کرتا ہے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ بڑا مہربان، کتنا مہربان، الرحمن۔ جب پتہ کرنا ہو کہ رحمان کون ہے، رحمان کی خوبی کیا ہے، رحمان کا وصف کیا ہے، اور رحمان کا مقام عظمت اور شان بلندی کیا ہے، پڑھیے سورہ رحمان، ساری پڑھ لیجئے گا، اور بار بار جب پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ کو احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ رب کتنا مہربان، رب نے نعمتیں کتنی عطا کر دی، رب نے کتنی اپنی طرف سے بندے پہ نوازشات کر دی، رب نے کتنی مہربانیاں عطا کر دی، رب نے کیا کیا عطا کر دیا۔ یہ سورہ رحمان بتا رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان، اے جن، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اگر میں ایک دو اللہ کی رحمت کا تذکرہ سورہ رحمان سے کر دوں، دل کھل جائیں، کشادہ ہو جائے سینے، دلوں میں قرآن کا نور اترے، راہ ہموار ہو رب کائنات کی رحمت کو پانے کے لیے، کہ اللہ ہمارا رحمان کیسا رحمان۔ اللہ کہتے ہیں خلق الانسان۔ یہ ایک بات میں یہاں سے لے رہا ہوں کہ رحمان کی رحمت ہے، رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو انسان بنا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، ورنہ ہم نے کون سا اللہ کو ایڈوانس جمع کروایا ہوا تھا کہ ہمیں اللہ تو نے انسان ہی بنانا۔ کون سا ہم اللہ کے سامنے کچھ پیش کر کے آئے تھے کہ اللہ ہمیں انسانوں میں شامل کرنا۔ یہ بھی رب کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، ورنہ رب اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ با اختیار ہے۔ اللہ ہمیں انسان نہ بھی بناتا، کچھ اور بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں الرحمن، پہچان بندے، رحمان کو پہچان۔ اللہ ہمارا رحمان، وہ رحمان خلق الانسان جس نے انسان کو بنا دیا۔ انسان، اللہ اکبر۔ اگر میں شروع سے شروع کروں کہ رب نے انسان کو انسان کیسے بنایا، کہاں سے بنایا، کہاں پہ بنایا، کس طرح بنایا، مرحلے کیسے تھے، اور وہاں پہ انداز کیا تھا، اللہ کی قدرت، کاریگری کیسی۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رحمان کو جاننا ہو، رحمان کو پہچاننا ہو تو جائیے قرآن مجید پڑھیے گا، اور قرآن کی یہ آیت سامنے رکھیے گا اور پڑھیے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ ذات کتنی مہربان ہے، وہ ذات کیسی رحمان ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری شکل اور صورت بنا دی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ کہتے ہیں جیسے رب نے چاہا تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر بنایا۔ پوری دنیا کے اربوں خربوں انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان، سارے رب کی قدرت کا شاہکار ہیں، رب کائنات کی کاریگری ہے، رحمان کی رحمت کا نتیجہ۔ لیکن قدرت
رحمان کی دیکھیے، رحمت رحمان کی دیکھیے، شکل نہیں ملتی، صورت نہیں ملتی، قد نہیں ملتے، کاٹھ نہیں ملتے، سوچ نہیں ملتی، زاویے نہیں ملتے، تصور نہیں ملتے، خیال نہیں ملتے، چال نہیں ملتی، ڈال نہیں ملتی، سب الگ الگ ہیں۔ کون ہے یہ؟ هو الذی یصورکم فی الارحام۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ الرحمن۔ یہ رحمان ہے، خلق الانسان، جس رحمان نے انسان کو بنا دیا، یہ ہے رحمان۔ میں کیا بتاؤں، میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میں اور آپ خود اپنا ظاہری سارا حلیہ خود دیکھ لیں، جتنا جتنا نظر آتا ہے، نہیں آتا تو آئینے کا استعمال کر لیں، دیکھیے، اور رب کائنات کی ذرا کاریگری تو دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ رحمان کی رحمت دیکھیے گا، اپنی آنکھیں دیکھیے گا چمکتی ہیں، اپنا یہ ناک دیکھیے گا کیسا کمال کا رب نے سیٹ کیا اپنے آپ کے چہرے پہ، اپنے ہونٹ دیکھیے گا، اور اپنا ظاہری حلیہ دیکھیے گا، سر دیکھیے گا، سر کے بال دیکھیے گا، ہاتھ دیکھیے گا، اور ہاتھوں پہ بننے والے یہ نقشے ان کو دیکھیے گا، اپنے قدم دیکھیے گا، قدم کو چلنا دیکھیے گا۔ رب کائنات نے انسان کا یہ جو ظاہر بنایا اس کو دیکھیے، رحمان کو پہچانیے، باطن کو دیکھیے، باطن کو دیکھیے، اندر رب نے کتنی مشینریاں فٹ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلا رحمان کے لیے۔ ذرا بولیے، میں پھر کہنے لگا ہوں، اپنے اندر انٹرنل دیکھیے اپنا سارا سسٹم، رب نے کون کون سی مشینری اندر پیدا فرما دی۔ جاؤ، ذرا سی بیماری لگ جائے جسم کے کسی عضو میں، حصے میں فالٹ پیدا ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، پہلے ٹیسٹ کروانے کے ہزاروں پیسے خرچ کیجئے، بعد میں اس کی تکلیف کو رفع کروانے کے لیے، آپریٹ سرجری کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کیجئے، پھر بھی اس طرح کی مشینری نہیں بنتی، اس طرح کا پرزہ نہیں ملتا، اس طرح کی تمہیں یہ مشینری نہیں ملتی، اس طرح کا پارٹ جسم کا نہیں ملتا جو رب کائنات نے، جو رحمان نے رحمت کرتے ہوئے بغیر پیسوں کے تجھے عطا فرما دی ہے۔ رب ایسے ہی نہیں کہہ رہا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تب کہنا ہے، یہ تب سننا ہے، پہلے اپنا زاویہ دیکھنا ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اندر باہر جھانکنا ہے، رب کائنات کی قدرتوں کو دیکھنا ہے۔ واہ مولا، واہ رحمان، کیا تو نے اپنی قدرت کے شاہکار یہاں پہ کٹے ہیں، کیا شکلیں بنائی ہیں، کیا صورتیں بنائی ہیں، کیا جسم دیے ہیں، کیا قد کاٹ دیے ہیں، کیا انمول آنکھیں دی ہیں۔ جسم کے کس کس حصے کا میرا تو دل کر رہا تھا کہ بس انسان کی پیدائش پہ اور انسان کی بناوٹ پہ ہی بات کروں اور بتاؤں کہ رحمان کتنا بڑا مہربان ہے انسان پہ، لیکن چند باتیں اور بھی عرض کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پھر قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، جو ایسے رحمان کو بھول جاتے ہیں، جو ایسے رحمان کو بھول جاتے ہیں، ایسے رحمان سے دور چلے جاتے ہیں، ایسے رحمان سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر قرآن پکارتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تیرا کیا پیار بھرا انداز ہے، تو نے انسان کو بنایا، انسان کو جسم دیا، انسان کو اعضاء دیے، انسان کو بولنا سکھایا، انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے قدم دیے، سوچنے کے لیے دل دماغ دیا، اور معدہ ہضم کرنے کے لیے دیا۔ رب نے کون سی نعمت ہے جو انسان کو نہیں عطا کی؟ اتنا کچھ رب کا لے کے پھر بھی رب کو بھول جاتا ہے، رب سے غافل ہو جاتا ہے، رب سے دور چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، جس رحمان نے تجھے بنایا ہے اس سے دور کیوں چلا گیا؟ تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ رب سے دور کس نے کر دیا؟ رب سے غافل کس نے کر دیا؟ دیکھ دیکھ تیرا رحمان کون ہے؟ الذی خلقک، الذی خلقک
تیرا اللہ وہ رحمان ہے جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، تجھے برابر جسامت عطا کی ہے، دونوں ہاتھ برابر ہیں، دونوں آنکھیں برابر ہیں، دونوں کان برابر ہیں، دونوں ابرو برابر ہیں، دونوں ہونٹ برابر ہیں، دونوں قدم برابر ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کہتے ہیں اس رحمان نے تجھے بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، مکمل بنایا، اعضاء بھی مکمل دیے، سسٹم بھی مکمل دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا رب نے تجھے جوڑ کے انسان بنا دیا۔ کہاں جا رہا ہے انسان؟ اس رحمان کی اس رحمت کو بھول گیا، رحمان کی اس رحمت کو بھول گیا کہ اس نے تجھے ایسا عظیم انسان کا وجود عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے انسان تو ہم ہیں، صحیح والے نہیں ہیں، چونکہ جب کوئی سرکشی کرتا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا، تو اسے پھر بڑے یہی کہتے ہیں انسان بن انسان، مطلب اس کی عادتیں انسانوں والی نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ اگر پکار کے کہہ رہے ہیں تو ہماری عادتیں وہ نہیں ہیں جو رب کو پسند ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، رب سے دور گئے ہوئے، رب سے غافل، رحمان کی رحمت کو بھولے ہوئے، جبکہ اللہ کی رحمتیں اتنی بڑی، اتنی زیادہ جو پھیلی ہیں، پورے جہان میں وسیع اللہ کی رحمتیں۔ اللہ اکبر، کتنی رحمتیں ہیں اللہ کی، وسیع ہیں اللہ کی رحمتیں، زمین و آسمان پہ رب کی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں، وسیع ہیں، ان رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں، ان رحمتوں کا کوئی شمار نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ایک اشارہ میں عرض کروں، اللہ کی رحمت کتنی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے۔ کوئی گناہ گار آئے اللہ کے سامنے اور وہ سمجھے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، میں توبہ کروں تو مجھے پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے، چونکہ گناہ بڑے زیادہ ہیں، اس کے لیے یہ پیغام ہے رب کی رحمت کا، جو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتانا، سنانا اور آپ کے ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں خیال اٹھے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، میں کس منہ سے اللہ سے توبہ کروں، پتہ نہیں توبہ قبول ہو یا نہ ہو، معافی ملے یا نہ ملے، اے گناہ گارو، رب کی رحمت کا یہ انداز سمجھ لو۔ کسی گناہ گار کے گناہ، توجہ، کسی گناہ گار کے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی گناہ گار کے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی گناہ گار کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی گناہ گار کے گناہ، توجہ فرمائیے گا، کسی گناہ گار کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کسی گناہ گار کے گناہ بارش کے قطروں سے ہو سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہر تعداد سے کسی گناہ گار کے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی رحمت سے کسی کے گناہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ قرآن تسلی دے رہا ہے، قرآن یقین دلا رہا ہے، قرآن یاد کروا رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے گناہ گار بندو، اے میرے گناہ گار بندو، اللہ کہتے ہیں گناہ ہوگے انسان ہو جاتے ہیں، لیکن اب گناہوں سے اتنے مایوس نہ ہو جاؤ کہ توبہ نہیں ملے گی، توبہ نہیں ہوگی قبول، گناہ معاف نہیں ہوں گے، مایوس نہ ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، آ جاؤ میری بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا کے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارا رحمان، آپ بھی بتائیں، اللہ ہمارا اتنا بڑا رحمان، اللہ اکبر، کیا رحمتیں ہیں برس رہی۔ اللہ نے رحمتیں دینے کے لیے یہ مہینہ نہیں دے دیا، اللہ اکبر،
یہ رمضان نہیں دے دیا رب نے رحمتوں کی بارش کے لیے؟ میں ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ رحمتوں کا رمضان ایسا کہ جس میں رحمتیں صبح شام برستی ہیں، دن رات برستی ہیں، صبح دوپہر شام برستی ہیں، دن کی ہر گھڑی میں برستی ہیں، رات کے ہر پہر میں برستی ہیں۔ پتہ کس طرح برستی ہیں؟ بارشوں کا مہینہ کون سا مشہور ہے؟ ساون۔ ساون کی جڑی بڑی مشہور ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ اللہ ہمارا رحمان کیسا رحمتیں دینے والا، رحمتیں برسانے والا۔ ساون کے مہینے میں اتنی زیادہ بارش بھی نہیں برستی جتنی رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ برس رہی ہے، اس وقت بھی برس رہی ہے، جمعے کے بعد بھی برسے گی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، جب تک شوال کا چاند نہیں نظر آئے گا رمضان کی رحمتیں اترتی رہیں گی، برستی رہیں گی۔ اللہ اس رحمت والی بارش کے قطرے اللہ اپنے اوپر بھی ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رحمان نے رحمت فرمائی تو انسان کے لیے جہان بنا دیا اور جہان میں انسان کو بسا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جہان بنا دیا، یہ رحمان کی رحمت، اور اس جہان میں انسان کو بسا دیا۔ پھر انسان پہ رب نے احسان فرما دیا کہ اس انسان کی ہدایت کے لیے کائنات کا امام نبی دو جہان عطا کر دیا، اور نبی دو جہان کو رب نے یہ قرآن عطا کر دیا۔ الرحمن علم القرآن، رب کی رحمتیں ہیں کہ رب نے یہ قرآن عطا کر دیا، رب کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، رب کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے کائنات کے نبی کو دو جہان کا امام بنا کے بھیج دیا۔ اللہ تیری کس کس رحمت کا ہم شکریہ ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا مہربان۔ اور یہ رحمتیں ملتی کن کو ہیں؟ جو تقوی والے، ایمان والے، نماز والے، پرہیزگار، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، وہ رحمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہاں ماں بچے کو نہیں اٹھاتی، ترس کھاتی ہے، روزہ رکھے گا، گرمی ہے، پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہم 70 مائیں کہہ کے اللہ کی رحمت کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ہم 70 مائیں کہہ کے، حالانکہ حدیث کوئی نہیں 70 ماؤں سے زیادہ نہیں۔ اللہ پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان سب کا پیار ایک طرف، ان سے بھی بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ قیدی آگے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ بچہ گم ہو گیا، تلاش کرتی پھرتی ہے، بچہ اسے مل گیا۔ ماں کو جب گمشدہ بچہ ملتا ہے کیا عالم ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ بچے کو اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا، چمٹا لیا، پیار کیا، شفقت کی، دودھ پلایا۔ یہ سارا منظر کونین کے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے صحاب بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو بات میں نے اب کرنی ہے، اللہ ہمارا رحمان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، خواتین بھی توجہ فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت کو دیکھا ہے؟ جی اللہ کے نبی دیکھا ہے۔ کس طرح پاگل ہو رہی تھی جب تک بچہ نہیں ملا؟ جی اللہ کے نبی۔ مل گیا تو کتنی محبت کر رہی ہے؟ جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں آگ میں ڈالنا گوارا کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت کبھی ایسا نہیں چاہے گی، یہ کر بھی سکتی ہو تو نہیں کرے گی کہ اپنے بچے کو خود آگ میں ڈالے، آگ میں جلائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر بندو تمہیں رب کی رحمتوں کا پتہ ہی نہیں چلا، میرا رب تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آئندہ نہ کہیے گا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پوری دنیا جہان کی جتنی مائیں ہیں ان کا پیار ایک طرف، ان سے بڑھ کے رب کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ماں اپنے بچے کو نہیں اٹھاتی کہ اس کے پیپر ہو رہے ہیں،
روزہ رکھے گا تو مشقت میں آ جائے گا، تیاری نہیں ہو سکے گی، گرمی کا موسم ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، محنت پہ کرتا ہے، سخت کام ہے، ماں کو ترسا رہا ہے۔ اگر کسی کا بچہ روزہ رکھ لے، عصر کا وقت ہو، گرمی کا موسم ہو، منہ لٹک جاتا ہے، جسم میں نکاہت آ جاتی ہے، بچہ کہہ رہا ہوتا ہے امی روزہ لگ رہا ہے، ماں کے دل میں جو محبت پھوٹتی ہے نا اپنے بچے کے لیے، واری صدقے جاتی ہے، بیٹے میں واری جاؤں، بچے میں صدقے جاؤں، ابھی بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی اس حالت کو دیکھ کے روزے کی حالت میں اتنا پیار کرتی ہے تو ذرا سوچئے جو رب کے بندے روزہ رکھ کے یہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، عرش پہ بیٹھا مولا اپنے بندوں کو کس محبت کی نظر سے دیکھتا ہوگا۔ اندازے لگایا کرے کہ میرا رب کس طرح پیار کرتا ہے، میرا رب کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے محبت کے ساتھ بڑھیے، رحمت پانے کے لیے بڑھیے، کہ اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جاؤ میرے بندوں گناہگاروں آ جاؤ، توبہ کا در کھلا ہے۔ کسی کہنے والے نے خوب اس کا ترجمہ کیا اور کہا گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، بندے کو اللہ کی آواز ہے، اگرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ، یہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، آ پاس میرے خطا کار چلا آ، بخشش میری، رحمت میری، ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزہ ہے میرے یار چلا آ۔ اللہ اکبر، یہ رب کی رحمت آواز دے رہی ہے۔ 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، 100 بار بھی اگر توبہ کو توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے کہ 100 بار چلا آ، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا آ، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اگر میرے وعدوں پہ یقین ہے اللہ کی رحمت پہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو بندے، اگر میرے وعدوں پہ یقین ہے، وعدے کا سچا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں وعدے کا سچا ہوں، ستمگار چلا آ، اللہ اکبر، چلا آ میری بارگاہ کی طرف چلا آ، ڈک لے گی تیرے عیب میری رحمت، مت بھول میرا نام ستار، چلا آ، میرا نام ستار ہے، چلا آ۔ 2 اشک ندامت، یہ پچھتاوے کے آنسو، 2 اشک ندامت تیرے، 2 اشک ندامت تیرے دوزخ کو بجھا دیں گے، آنکھوں میں لیے اشکوں کی منجدار، چلا آ، میں کون ہوں، کیا ہوں، تجھے ادراک نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمتوں کو پہچان، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، تجھے معلوم نہیں، دیکھا ہی نہیں تو نے، رخ یار چلا آ، اللہ کہہ رہے ہیں تو نے میری رحمت کا رخ ہی نہیں دیکھا، بندے آ تو صحیح، تو تھوڑا چل کے آئے گا میں زیادہ رحمتیں لے کے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، راہ دیکھ رہا ہے تیرا مالک، تیرا خالق، مسجود ملائک، یعنی اے بندے مسجود ملائک میرے شاہکار چلا آ، بندہ ہے تو بندے کے لیے عجز ہے زیبا، سر پر نہ سجا تکبر کی دستار، چلا آ جا کہ کھلے ہیں ابھی توبہ کے دروازے، آ جا کہ کھلے ہیں ابھی توبہ کے دروازے، اس سے قبل کہ ہو جائے تو لاچار، چلا آ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ کام ہے جلدی کا، توبہ کا کام یہ کام ہے جلدی کا، اسے ٹال نہ کل پر، کل آئے نہ آئے بیمار چلا آ، کل آئے نہ آئے دل بیمار چلا آ، جو رب نے موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ رمضان تو اللہ کی رحمتوں کا آوازہ بلند کر رہا ہے، پیغام صدا لگا رہا ہے، دن رات لگا رہا ہے، آ جاؤ گناہگارو، رب کی رحمت کھلی ہے، آواز دے رہی ہے۔ اور یہ رمضان، پھر میں یہی بات عرض کر سکتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہ رمضان میرے رحمان کا موضوع کیا ہے؟ اللہ ہمارا رحمان، یہ رمضان میرے رحمان کا، کریم کا، مہربان کا، یہ رمضان میرے رحمان کا، کریم کا، مہربان کا، یہاں رحمت کی برساتیں ہیں، یہاں بخشش کی سوغاتیں ہیں، خالق جو زمین آسمان کا،
یہ رمضان میرے رحمان کا، یہ جہان میرے رحمان کا، یہ ملک اس کا، یہ ملک اس کی، سب مشرق و مغرب اس، سب مشرق و مغرب جھلک اس کی، یہ ملک اس کا، یہ ملک اس کی، سب مشرق و مغرب جھلک اس کی، مخلوق ہے جنو ملک اس کی، ہے جلوہ اس کی شان کا، ہے جلوہ اس کی شان کا، ہے رمضان میرے رحمان کا، ہے جہان میرے مہمان، ہے جہان میرے رحمان کا، ہے رمضان میرے رحمان کا، ہے قرآن میرے رحمان کا، یہ سب کچھ رحمتوں والا، قرآن بھی رحمتوں والا، رمضان بھی رحمتوں والا، نبی دو جہان بھی رحمتوں والا۔ اے اللہ تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔